سڈنی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی ایجنسیز نے دہشت گردوں سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا۔ زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان نے آسٹریلوی میڈیا پر انکشاف کیا کہ بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے نوید اکرم کا باپ ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اطالوی ہے۔ ایف بی آئی نے کیلیفورنیا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ منصوبہ بندی کرنے والے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشتبہ افراد نے نیو ایئر تقریبات میں 5 مقامات پر دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ مشتبہ افراد کا تعلق بائیں بازو کے انتہا پسند گروپ سے تھا۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ حکومت اور سرمایہ دارانہ نظام کا مخالف ہے۔ اور سیکولر بھارت کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ بھارت کی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ لیا۔ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے لیڈی ڈاکٹر کا نقاب اس وقت کھینچا جب وہ ان کے ہاتھ سے ملازمت کا تقرر نامہ لے رہی تھیں۔ انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے پہلے ڈاکٹر نصرت پروین کو نقاب ہٹانے کا کہا اور پھر اچانک ہاتھ بڑھا کر نقاب خود کھینچ کر نیچے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حرکت کو گھٹیا پن قرار دے کر کانگریس نے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ پولیس اہلکار سمیت 40 افراد زخمی ہیں۔ زخمی دہشت گرد نوید اکرم پولیس کی نگرانی میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برگ کہتے ہیں نوید اکرم سے داعش سے تعلق کے شبے میں بھی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیم کا کہنا ہے بونڈائی بیچ پر ان کی گاڑی میں داعش کے 2 جھنڈے ملے ہیں۔ دنیا کے محفوظ ملکوں میں شمار آسٹریلیا میں بدترین دہشت گردی پر یوم سوگ لوگوں کی بڑی تعداد بونڈائی بیچ پر جمع ہوئی۔ مرنے والوں کی یاد میں پھول رکھے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بونڈائی بیچ پر دہشت گرد کو دبوچ کر اسلحہ چھیننے والا احمد الاحمد ہیرو قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا احمد نے بہت بہادری کا کام کیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ احمد کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے، قیمتی جانیں بچانے پر بہادری کی تعریف کی۔ امریکی تاجر ولیم ایکمین نے زخمی احمد کے لیے $65,000 عطیے کا اعلان کر دیا۔ احمد الاحمد نے والدین کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا۔ محمد فاتح کہتے ہیں لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا تو بیٹے کی ضمیر نے مجبور کیا کہ دہشت گرد پر حملہ کرے۔ احمد کی والدہ نے کہا واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو بیٹے پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ احمد کو حملہ آور کے ساتھی نے 2 گولیاں ماری۔ سرجری کے بعد احمد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ خوارج سے لڑتے ہوئے نائک یاسر خان جام شہادت نوش کر گئے۔ 34 سال کے نائک یاسر خان شہید کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بنو میں آپریشن کے دوران کالعدم تنظیم گل بہادر گروپ کے 4 کمانڈر ہلاک۔ ڈی آئی جی سجاد خان کے مطابق کمانڈر دانش، زیف، عطاء الرحمان اور کوثر کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی کی شہادت میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا۔ شرح سود میں 8.5% کمی، شرح سود 11 سے کم کر کے 10.5% کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی پر اظہار اطمینان۔ کہا شرح سود میں کمی کاروباری برادری اور عام آدمی کی بہتری کا پیش خیمہ ہے۔ حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے۔ معاشی استحکام کے لیے کاروباری برادری اور عوام نے قربانیاں دیں۔ شرح سود میں کمی سے ایس ایم ایز کو کم لاگت قرضوں کا فائدہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 4 مرتبہ شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 876 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,70,741 پوائنٹس پر بند۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,137 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔
پاکستان کی تجارتی پالیسی انتہائی تحفظ پسند اور ٹیرف خطے میں سب سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کا مالی سال 2025 میں مجموعی ٹیرف خطے میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کسٹم ڈیوٹیز میں گزشتہ دہائیوں میں بتدریج کمی سے تجارت پر منفی اثرات پڑے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ 5 سالہ ٹیرف پالیسی کے تحت کسٹم ڈیوٹیز کی شرح بتدریج کم کی جائے گی۔ سلیبز 5 سے کم ہو کر 4 رہ جائیں گی۔ 26 نومبر احتجاج کیس علیمہ خانم کی فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کے خلاف درخواست خارج۔ وکیل صفائی نے کہا فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی خلاف قانون و ضوابط ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کے موقع پر علیمہ خانم کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فرد جرم عائد کی گئی۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ ایف آئی اے کی درخواست پر انٹرپول نے پاکستان کو مطلوب 30 انسانی اسمگلرز کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے 30 اسمگلرز دبئی، لیبیا، مصر اور قطر سے نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ ملزمان لیبیا یونان کشتی حادثے میں بھی ملوث، نام ایف آئی اے کی ریڈ بک میں بھی شامل۔ ملزمان کے پاکستان میں موجود سہولت کار پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے مسجدوں کے اماموں کے لیے اعزازیہ دینے کی پالیسی منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سرکاری خزانہ عوام کی امانت ہے، ایک پائی کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتی، فنڈز کے استعمال پر ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں۔ پنجاب کی جیلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات۔ محکمہ داخلہ اور جیل خانہ جات کی ٹیم چین پہنچ گئی۔ چینی ماہرین سے ملاقات میں جیلوں کے لیے جدید آلات کی جانچ کی گئی۔ حکومت پنجاب نے سیف جیل منصوبے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ نائٹ ویژن، اینٹی شیک اور اے آئی بیسڈ کیمرے جیلوں میں نصب کیے جائیں گے۔ وزٹر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے تمام ملاقاتیوں کی نگرانی ہوگی۔ کیمرے ملزمان اور جیل عملے کی حاضری اور نقل و حرکت مانیٹر کریں گے۔ ملک بھر میں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اولڈ حاجی کیمپ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ کہا بچوں کا مستقبل پولیو سے بچاؤ کے 2 قطروں پر ہے۔ انسداد پولیو صرف حکومت نہیں عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ لکی مروت میں پولیو مہم کے پیش نظر دفعہ 144 کے تحت اسلحے کی نمائش، ڈبل سواری اور عوامی مقامات پر 5 یا زائد افراد کے اجتماع پر پابندی۔ ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پہنچ گئی ہیں، جلد کراچی کی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بسوں کا آنا کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ لیاری جنرل اسپتال میں پہلی بین الاقوامی ٹیلی روبوٹک سرجری کامیابی سے مکمل۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر اسرا افضل پیچوہو نے ٹیلی روبوٹک سرجری کا افتتاح کیا۔ بین الاقوامی ٹیلی سرجری کراچی، کویت اور شنگھائی سے براہ راست کی گئی۔ لیاری جنرل اسپتال جدید ٹیلی روبوٹک سرجری کرنے والا پہلا سرکاری اسپتال بن گیا۔ پی ایس ایل کی چمچماتی ٹرافی کے ٹائمز اسکوائر پر بھی چرچے۔ شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوانے پہنچی۔ فینز نے پاکستانی سپر سٹارز کے ساتھ بھی تصویریں بنوائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، سی ای او سلمان نصیر، سلمان علی آغا، ابرار احمد، سعود شکیل، سائم ایوب اور فہیم اشرف بھی ایونٹ میں موجود تھے۔ پی ایس ایل کا اگلا روڈ شو پاکستان میں ہوگا۔